غامدی صاحب یہ فرمائیے کہ دجال کون ہے اور اس کے بارے میں جو احادیث میں ذکر آتا ہے صحیح تصور کیا ہے؟ یہ بات لوگ عادی بیان کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ سے عرض کر دوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامتیں بتائی. قیامت کب آئے گی، دنیا کب ختم ہوگی، یہ زمین و آسمان کب نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیے جائیں گے، اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا. چنانچہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن رکھی ہوگی، بلکہ شاید حدیث کے پورے ذخیرے میں وہ سب سے نمایاں حدیث ہے. اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جبریل امین ایک موقع پر انسانی صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے کچھ سوالات کیے. صحابہ کی مجلس میں وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے آپ سے کچھ سوالات کیے، اور جب وہ سوالات کر کے چلے گئے اور لوگوں نے اپنے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کون صاحب تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جبریل امین تھے اور اس لیے آئے تھے کہ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارے دین کے کچھ بنیادی حقائق بتانا چاہتے تھے. تو وہ سوالات کیے انہوں نے. ان سوالات میں آخری سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ مجھے بھی قیامت کے وقت کا اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا کچھ اس کی علامتیں بتا دیجئے. یہ علامتیں کیوں پوچھی گئیں اور کیوں بتائی گئیں؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رسول صداقت کے دلائل ہیں جو قیامت تک سامنے آتے رہیں گے. تو آپ نے اس موقع پر جو فرمایا وہ ذرا توجہ سے سنیے. آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت دو نشانیاں نمودار ہوگی. ایک یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں، یتطاولون فی البنیان. اور دوسرے یہ کہ ان تلد الامۃ ربتہا، غلامی بحیثیت انسٹیٹیوشن کے ختم ہو جائے گی. یہ دونوں معاملات ایک ہی وقت میں ہو گئے ہیں اور اب انسان ان کو دیکھ سکتا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دنیا کے سامنے مجسم ہوتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ مزید چیزیں بھی بیان کی. ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا فریب دینے والا آدمی اٹھے گا کہ جو اپنے آپ کو مسیح کہہ کر متعارف کرائے گا کہ میں مسیح ہوں، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام آ گئے، یہ کہہ کے متعارف کرائے گا. تو عربی زبان میں دھوکہ دینے والے فریب دینے والے کو دجال کہتے ہیں. اور پورا جملہ یہ تھا کہ المسیح الدجال، یعنی وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا لیکن وہ جھوٹا اور فریب کار ہوگا. یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اور نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب پوری ہو جائے، لیکن جو پوری بات ہے وہ یہ ہے. اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ مسلمان بھی اگر آپ ان سے پوچھیں تو حضرت مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. مسیحیوں سے اگر آپ بات کریں تو ان کے ہاں بھی اس کا تصور موجود ہے. یہود نے چونکہ حضرت مسیح کو مانا ہی نہیں تھا تو وہ بھی ابھی تک اس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں داؤد کی سلطنت دوبارہ دے گا. تو اس وجہ سے یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ کوئی شخص غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل یہ دعویٰ کر ڈالے. تو پوری بات یہ ہے کہ کوئی شخص فریب کار دھوکہ دینے والا مسیح بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا. یہ بات ہے کہی.